يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، میں ہوں عرفان محمود برق، جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لعنت بھیج کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا. اس وقت ناظرین میں قصور میں موجود ہوں. یہ محترم ہمارے ختم نبوت کے عظیم مجاہد حب ختم نبوت محترم جناب حکیم عبدالرشید انصاری صاحب، ان کے ڈیرے پہ قصور موجود ہوں. یہ ہمارے بیگانہ صاحب دوست سے باپ سارے ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں. آج حکیم صاحب نے ماشاءاللہ اس پہ کاوش، خصوصی کاوش کر کے، یہ محترمہ بیٹھی ہیں جن کا نام ہے سونیا. یہ ماشاءاللہ اللہ نے ان پہ کرم کیا کہ انہوں نے آج ہماری بات کو سنا. چونکہ ان کا تعلق کرسچینٹی سے تھا، یہ عیسائی مذہب سے ان کا تعلق تھا. آج یہ ہمارے پاس آئیں، یہ احباب ہیں ان کے علاقے کے، انہوں نے بھی اس پہ ورکنگ کی، محنت کی. آج یہ ان کو، اس بادی کو، یہ ان کی فیملی سمیت، بچوں سمیت یہاں پہ لے کے آئے. ہم نے انہیں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی کا ظہور ہو چکا ہے. یہ میرے پاس یہ انجیل ہے، یہ اولڈ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ. ہم نے یہ انجیل سے ان کو ثابت کیا کہ انجیل بھی یہ کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی دنیا میں آئے گا، ایک نبی پیدا ہوگا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. اسی طرح انجیل برناباس کا میں نے ان کو ریفرنس دیا کہ انجیل برناباس کے اندر بھی ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی فرمائی ہے، بار بار ذکر کیا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. اس پہ ایمان لانا، ان کو قبول کرنا، دین اسلام کو قبول کر لینا. تو میں نے اسی طرح قرآن پاک سے مختلف آیات مبارکہ سے ان کے سامنے لاجک سے میں نے ڈیٹیل سے ان کو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں. جو عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس نظریے کی تردید کی. جو عیسائی یہ کہتے ہیں کہ مریم نعوذ باللہ خدا کی بیوی ہے، اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس بات کی تردید کی، کہا کہ نہیں، یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. میں اکیلا ہوں، میں واحد ہوں، میں یکتا ہوں، نہ میرا کوئی بیٹا، نہ میرا کوئی باپ، میرا کوئی ہمسر نہیں ہے. میں نے غرض کے ڈیٹیل کے ساتھ ان تمام موضوعات پہ ان کے سامنے بات کی اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. اسی طرح سلیب کا عقیدہ، میں نے اس والے سے بھی ان سے بات کی کہ سلیب کا عقیدہ جو عیسائیوں کا ہے، قرآن پاک نے اس عقیدے کی بھی تردید کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سلیب دیا گیا، نہ انہیں قتل کیا گیا. اللہ نے اپنی خاص قدرت سے، حکمت سے انہیں اوپر اٹھا لیا اور انشاءاللہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور امتی کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں گے اور دین اسلام کی ترقی کے لیے، ترویج کے لیے کام کریں گے. غرض کہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آج یہ تمام موضوعات ان کے سامنے پیش کیے. اسلام کی ہم نے ان کو دعوت دی، انہوں نے کہا کہ آپ کی باتیں مجھے سمجھ آ گئی ہیں، میں الحمدللہ دین اسلام کو قبول کرتی ہوں اور اپنے سابقہ جو عیسائی نظریات تھے میں ان سے توبہ کر کے دین اسلام کو قبول کرتی ہوں. تو میری بہن، میں جیسے آپ کو کلمہ پڑھاؤں گا آپ نے ویسے ساتھ ساتھ کلمے کے الفاظ ادا کرنے. پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم اس بات کا پکے اور سچے دل سے اعلان اور اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنے سابقہ عیسائی مذہب کے نظریات جو اسلام کے خلاف ہیں انہیں چھوڑ کر، ان سے توبہ کر کے، اسلام کو سچا دین سمجھ کر اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھ کر اور اس عقیدے کو مان کر کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں. اس عقیدے کو تسلیم کر کے اور عقیدہ تثلیث سے انکار کرتے ہوئے اور دیگر جتنے بھی اسلام کے خلاف عقائد ہیں ان
उन सब से इनकार करते हुए दीन इस्लाम को सच्चा जानकर और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और आखिरी रसूल मानकर सच्चे दीन इस्लाम को कबूल करते हैं। आज के बाद हमें मुसलमान कहा जाए। हम इस्लाम की तमाम तालीमात पे इतराफ़ करते हुए ईमान लाते हैं। हमारा आज के बाद ईसाई मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, हमें मुसलमान कहा जाए। जी माशाल्लाह जी, मुबारक हो जी माशाल्लाह जी। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत।